بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ویب سائٹ بنائیں گے اور ویب سائٹ بنانا سیکھیں گے۔ یہ دو طریقے ہیں ویب سائٹ بنانے کے، دونوں طریقے ہی اینٹی گریوٹی کے ذریعے بنانے کے۔ اور سیمپل کے طور پہ ہم سب سے پہلے ایک ویب سائٹ بناتے ہیں، اس کا ہم فولڈر بناتے ہیں یہاں پہ، اور فولڈر کا ہم نام رکھ لیتے ہیں آن لائن قرآن اکیڈمی۔ یہ ہم نے فولڈر بنا لیا، اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اینٹی گریوٹی میں۔ یہاں پہ ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں، یہ رہا ہمارا آن لائن قرآن اکیڈمی کا۔ یہ پہلا طریقہ ہے جس سے ہم ویب سائٹ بنا رہے ہیں، دو طریقوں سے بنائی جاتی ہے۔ پہلے طریقے پہ ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرا طریقہ استعمال کریں گے۔ تو اب ہم نے اس کو فولڈر دے دیا ہے، ہم اب کرنے کے حوالے ہیں، ہم اس کو پرامپٹ دے رہے ہیں آن لائن قرآن اکیڈمی کے لیے۔ پرامپٹ ہم کیسے دیں گے؟ اس کو ہم اس طریقے سے پرامپٹ دیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک آن لائن قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ بناؤں جس میں زبان کے انتخاب کے لیے انگلش اور اردو زبان استعمال ہو۔ اس کا اردو کا جو فونٹ ہے وہ نستعلیق فونٹ ہو، جو اس کی ڈیفالٹ لینگویج ہے وہ اردو ہو، انگلش لینگویج کو آپشنل لینگویج کے طور پر رکھا جائے، اور اس میں اپنی طرف سے آن لائن قرآن اکیڈمی کے لیے کورسز ڈال دیں۔ مختلف کورسز ہونے چاہیے، اور اس کو ایک پروفیشنل ویب سائٹ کی طرح ڈیزائن کریں جس کے ذریعے ہم آن لائن قرآن کی تعلیمات سکھا سکیں۔ اچھا جی، اس کو ہم نے اسٹاپ کر دیا ہے۔ یہ جو پرامپٹ ہے اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں، اینٹی گریوٹی میں جا کے اس کو ہم یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اگر قاری ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں تو یہ آپ کے لیے اچھی چیز ہے۔ اگر آپ کوئی اور ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ہے، تو آپ اس کے لحاظ سے پرامپٹ دیں گے۔ یہاں پہ ہمارا یہ ویب سائٹ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک آئیڈیا ہو جائے کہ جو ویب سائٹ ہم نے بنانی ہے وہ کس طریقے سے بنانی ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ جو ہے، اس میں ہم اپنی مرضی کی چیزیں رکھنے کے لیے ہم اس میں پرامپٹ دیتے ہیں۔ پرامپٹ دینے کے بعد اس کو ہم نے رن کروایا پرامپٹ کو، اب یہ ویب سائٹ بنانا شروع کر دے گا۔ دیکھتے ہیں جی کہ یہ کیسے ویب سائٹ بناتا ہے، ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اور ایک اور چیز یاد رکھنے والی ہے، پہلی بار میں جو ہم پرامپٹ دیتے ہیں وہ لازمی نہیں ہوتا کہ ویسے ہی ویب سائٹ بن جائے جیسی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، اور جو ہم پرامپٹ دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے پرامپٹ دینے میں اور ہماری سوچ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ ہم اپنی سوچ کے مطابق پرامپٹ نہیں دے پاتے، اس لیے تھوڑی بہت کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ اس نے آؤٹ لائن بنا دی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں جی آپ اس کو پروسیڈ کریں۔ یہ اب اس کو پروسیڈ کرے گا، بنانا شروع کر دے گا۔ اس نے ایک پلان دے دیا ہے، اس پلان کے مطابق ہم نے پڑھے بغیر اس کو کہا ہے کہ جی آپ پروسیڈ کریں۔ مقصد ہمارا سیکھنا سکھانا ہے، کوئی پراپر پروفیشنل ویب سائٹ بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے، سیکھنا سکھانا ہے۔ تو یہ سیکھ کے جو پروفیشنل ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں
تو وہ اس کو پروفیشنلی ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے طور پہ بنا کے۔ ایک بار جو ہمیں ویب سائٹ کا اسٹرکچر مل جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون سی کمی بیشی ہے، کوئی کمی بیشی ہمیں نظر آتی ہے تو ہم اس کو دور بھی کریں گے، دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال یہ بنانا شروع کیا ہوا ہے اس نے، ٹول سلیکٹ کر رہا ہے۔ جو ہم اس کو پرامپٹ دیتے ہیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے مجھے کون کون سی لینگویجز کی ضرورت ہے، کون کون سی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کٹس مجھے چاہیے، اور وہ کون سے ٹول میں ملے گی۔ اچھا جی، ایک اور چیز ہے، چلیں جب تک یہ بنتی ہے وہ میں ڈسکس کر لوں۔ کافی سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے پیڈ پلان بائی کیا ہوا ہے، پیڈ پلان جو ہے اس میں بھی ہمیں کریڈٹس کا ایشو آ رہا ہے، تو ہمارا کوٹا ریچ ہونے کا وہ ہمیں میسج ملتا ہے۔ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ نے جو پیکیج لیا ہوتا ہے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہاں پہ جو ماڈلز ہیں وہی ہے جو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، جس ماڈل کا آپ نے کوٹا پیڈ میں لیا ہوا ہے، یا کوئی اور ہے۔ جیسے یہاں پہ ہم نے جیمنائی پرو کا لیا ہوا ہے، 3.1 پرو ہے یہ، اس میں کلاؤڈ سونیٹ ہے، آپس ہے، اس میں اور بہت سارے ماڈلز موجود ہیں۔ اب میں یہاں سے کوئی اور ماڈل سلیکٹ کروں گا تو اس پہ یہ جیمنائی والا نہیں چلتا، اس کا ماڈل کوٹا ریچ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ سب سے پہلے جو فری والے ہیں ہم ان کا ماڈل کوٹا استعمال کریں۔ اگر فری والے جب اینڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جو کوٹا ہے وہ ریفریش ہوتا رہتا ہے، تو جو پروفیشنل کوٹا ہوتا ہے جو ہم نے بائی کیا ہوا تھا وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، اس کے کلیئر ہونے تک یہ جو فری والے ان کا پھر سے ریفریش ہو چکا ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ پہلے ہم ان کو فری والوں کو استعمال کریں، اس کے بعد جو ہم نے بائی کیا ہوا ہے، جیسے جیمنائی 3.1 پرو ہے، تو جیمنائی پرو ہم نے بائی کیا ہوا ہے تو یہ ہمارے ساتھ زیادہ دیر ساتھ نہیں پائے گا۔ تو یہاں سے ماڈل سلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ جو آپ نے ماڈل بائی کیا ہوا ہے یہاں سے آپ نے وہ اپروپریٹ ماڈل سلیکٹ کیا ہوا ہے، آپ کی سلیکشن ہے یا نہیں ہے۔ اچھا جی، کیا کہتا ہے جی، میں نے آپ کی بتائی تمام ہدایت مطابق پرانے ویب سائٹ مکمل کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس پروجیکٹ سے کیا کیا شامل کیا سائڈ میں اچھا چلیں جی، ہم دیکھتے ہیں وہاں جا کر کہ قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ جو انہوں نے بنائی ہے، اس میں جو انڈیکس ہے نا، index.html، ہم نے یہ فائل انڈیکس والی ہمیشہ اوپن کرنی ہوتی ہے۔ جو بھی ہم ویب سائٹ بناتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے یہ انڈیکس فائل کو ہم نے اوپن کرنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ اس نے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہمارے لیے بنا دیا ہے، اور اس نے بائی ڈیفالٹ نستعلیق فونٹ ہی رکھا ہے۔ ہوم پیج ہے، ہمارے بارے میں کیا ہے، آپ اپنے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے، ہمیں کیوں منتخب کریں، مستند اور قابل اساتذہ کے ذریعے موقع فراہم کرتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے بہترین تعلیمی ماحول پیش کرتے ہیں، ایک سے ایک یعنی 1-on-1 کلاسز، مرد اور خواتین اساتذہ کی سہولت، فلیکسیبل ٹائمنگ ہے، 3 دن کا مفت ٹرائل ہے۔ آگے یہ کورسز آفر کر رہے ہیں، تو کورسز آفر کرنے میں اس نے جو ٹیبز بنائے ہیں، اس کے کارڈز بنائے ہیں، وہ کارڈز ہم دیکھیں تو 5 کارڈز انہوں نے بنائے ہیں، تو بالکل ایکوریٹ ان کا سائز ہے۔ ناظرہ قرآن ہے، تجوید القرآن ہے، حفظ قرآن ہے، اس میں اسلامیات ہے، عربی زبان ہے۔ اب ہم یہاں پہ سلیکٹ کریں گے ناظرہ قرآن پہ تو یہ کچھ نہیں آ رہا، یہ اس نے ہمارے لیے ایک فرضی خاکہ تیار کر دیا ہے۔ اب ہم نے اس میں کوئی تبدیلیاں کرنی ہے تو کیسے کریں؟ ایک ہماری آؤٹ لائن تو بن گئی، اسٹرکچر ہمارا ویب سائٹ کا بن گیا ہے۔ اس میں مزید جاننے کے لیے وہ کورسز بتا رہا ہے، اور داخلہ لینے کے لیے یہاں پہ وہ ای میل اور پیغام وغیرہ بھیجیں کہ آج ہی رابطہ کریں، یہ سارے وہ دے رہا ہے۔ نیچے یہ فوٹر میں وہ اس کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے کہ نور قرآن اکیڈمی ہے، میں نے اس کا نام لکھا ہے نور قرآن اکیڈمی۔ تو اچھا، یہ آپ نے مجھے گروپ میں یاد دلانا ہے
یہ جو ایکٹیویٹ ونڈوز والا میسیج آتا ہے نا یہاں پہ، اب اس کو دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ میں آپ سب کو گفٹ کروں گا، ایک پیچ اپ فائل دوں گا، وہ آپ نے اپنے کمپیوٹر میں رن کروا لینی ہے، اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بنا کے بھیج دوں گا، تو آپ نے اس کو رن کر لینا ہے اور یہ ونڈو ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور یہ میسیج نہیں آئے گا۔ چلیں جی اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک اسٹرکچر مل گیا ہے۔ اب ہم جو کورسز ہیں جو ہم آفر کر رہے ہیں ہم لوگوں کو، تو اس کے لیے ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ تو یہاں پہ ہم جتنے بھی کورسز ہیں ان کی تفصیلات کے لیے یہ جو انہوں نے یہاں پہ بنایا ہوا ہے، یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو وہاں پہ اس کورس کی آؤٹ لائن آ جائے گی۔ اس کو ہم کیسے سلیکٹ کریں گے؟ ون بائی ون ہم کیسے سلیکٹ کریں گے اور اس کو ہم اپڈیٹ کیسے کریں گے؟ تو لیٹ سپوز ہم چیک کرتے ہیں، یہ ہم اسکرین شاٹ لیتے ہیں، یہاں سے اس کارڈ کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ ہو گیا، الاؤ کر دیا ہم نے، ہم دیتے ہیں اینٹی گریوٹی کو۔ یہ مثال کے طور پہ مطلب ہم ایک کارڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس میں ہم پرامپٹ کیا دیتے ہیں اس کو؟ اس کارڈ پہ جب ہم کلک کریں گے تو تجوید القرآن کا جتنا بھی سلیبس ہے وہ سامنے آ جائے گا، اور تجوید القرآن سے ریلیٹڈ جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی لکھی ہوئی آئیں گی کہ اس کورس میں داخلہ لینے کی اہلیت کیا ہے، کون لوگ اس کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں، اور اس کورس کا سلیبس کیا ہوگا، اور اس کی مدت کیا ہوگی، اور اس کی فیس کتنی ہوگی۔ یہ سارا ڈیٹا ہم آپ کو نہیں بتا رہے، یہ آپ نے فرضی طور پہ اس میں شامل کرنا ہے کہ جب اس کارڈ پہ کلک کیا جائے مزید تفصیلات والے بٹن پہ، تو یہ ساری تفصیلات جو آپ نے شامل کی ہوگی یا اپنی طرف سے یہ آ جائیں گی۔ اچھا جی، ہم نے اس کو کہا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے شامل کرنا، لیکن جو لوگ یہ پروفیشنل ویب سائٹ بنائیں گے وہ تو اس کو نہیں نہ کہیں گے کہ آپ اپنی طرف سے شامل کریں، وہ تو انفارمیشن پوری پرووائڈ کریں گے کہ اس میں یہ آؤٹ لائن ہونی چاہیے، اس کا سلیبس ہم نے یہ رکھا ہوا ہے، اس کی فیس ہم نے یہ رکھی ہوئی ہے، اس کی ڈیوریشن ہم نے یہ رکھی ہوئی ہے، اور اس کی جو ایلیجیبلٹی ہے وہ کرائٹیریا ہم نے یہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک جو ہمارا اسٹرکچر بن جاتا ہے ویب سائٹ کا، اس کو ہم ایڈٹ کرتے ہیں، تو ایک ایک سیکشن کو اس طریقے سے ہم تفصیلی طور پہ ایڈٹ کرتے ہیں، اور اس تفصیلی طور پہ ایڈٹ کرنے کے بعد ہمیں ایک مکمل ویب سائٹ نظر آ جاتی ہے۔ اس میں ہم اپنا ایڈمن پینل بھی بنا سکتے ہیں، ایڈمن پینل والا ڈیش بورڈ ہم بنائیں گے، اس میں جو اپلیکیشنز ہوں گی ان کا ڈیٹا آئے گا ہمارے پاس۔ ابھی اس کو ہم سیمپل کے طور پہ چیک کرتے ہیں کہ ایک کارڈ کو جب ہم ایڈٹ کر رہے ہیں پرامپٹ دے کر، تو وہ باقی کارڈز کی نسبت یہ ورک کرتا بھی ہے یا ویسا ہی رہتا ہے۔ تو یہ ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے، شاید جیسے یہ مکمل ہوتا ہم اس کو چیک کریں گے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد۔ آپ اپنی طرف سے جو بھی ویب سائٹس بنائیں گے، جو آپ کے پروفیشنز ہیں، جو فیمیلز ہیں وہ اپنے سلائی سینٹر کی ویب سائٹ بنا سکتی ہیں۔ کچھ آئیڈیاز میں آپ کو دے رہا ہوں۔ بیوٹی پارلر کی ویب سائٹس بنائی جا سکتی ہیں، ایمبرائڈری، ڈریس میکنگ ہے، ڈیزائننگ ہے کپڑوں کی، مطلب ہر چیز یہ فیمیلز کے لیے۔ اور جو میل ہیں ان کا جو بھی پروفیشن ہے، ان کی کوئی شاپ ہے، ان کا اپنا کوئی بزنس ہے، کوئی جاب ہے یا کچھ اور وہ آفر کر رہے ہیں، تو اس حساب سے وہ بنا کے خود استعمال کر سکتے، یا ان کو خود کو ضرورت نہیں ہے تو ایک ویب سائٹ، ابھی تو آپ پریکٹس کر رہے ہیں، تو ان قریب انشاءاللہ آپ ایک پروفیشنل ویب سائٹ ڈیزائن کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو ایک پروفیشنل ویب سائٹ ڈیزائن کرنے کے بعد
آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں. جو آپ کے باس ہیں، جو یہ آپ کا ریلیٹیو ہے، کسی کو بھی آپ انیشلی آپ تھوڑے پیسوں میں آفر کریں گے تو آپ سے لے لیں گے، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کا پورٹ فولیو بڑھتا جائے گا، آپ کے کام کی تعداد بڑھتی جائے گی، آپ کے کسٹمرز کی تعداد بڑھتی جائے گی، تو یہ انشاءاللہ آپ کو کافی کچھ ارن کر کے دے گا. تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، کچھ اور طریقہ کار بھی ہیں، ان پہ بھی ہم بات کریں گے جو ویب سائٹ بنانے کے حوالے سے. فی الحال جو یہ طریقہ ہم نے بنایا ہے، اچھا جی، یہ میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا کسی لیکچر میں، یہ جو لائنز ایڈٹ کر رہا ہوتا ہے، اس میں یہ جو پلس اور مائنس والا سین ہے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے +97 کا مطلب یہ کہ اس نے 97 لائنز ایڈ کی ہیں اور 13 لائنز اس میں اس نے ڈیلیٹ کی ہیں، مائنس کی ہیں. تو اس طرح یہ جب ہم کوئی سیکنڈ ٹاسک دیتے ہیں، فرسٹ ٹاسک میں اس کی مائنس میں کوئی لائن نہیں ہوتی، کیونکہ یہ پروجیکٹ بنا رہا ہوتا ہے، سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے، اسٹرکچر بنا رہا ہوتا ہے، تو یہ ایکوریٹ کوڈ لکھتا ہے. بعد میں اس میں کیونکہ چینجنگ کرنی ہوتی ہے تو کچھ اس میں سے وہ ڈیلیٹ کرتا ہے، کچھ اس میں ایڈ کرتا ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں. انرول نو کا بٹن بھی کہہ رہا ہے، میں نے اس میں لگا دیا ہے، اور یہ میں نے سارا کچھ مکمل کر دیا ہے. ابھی ہم اس کو، یہ پیج ہمارا اوپن ہوا ہے. ابھی یہ کام نہیں کرے گا. کیوں کام نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کو ہم نے ریفریش نہیں کیا. تو جو بھی چینجنگ ہوتی ہے وہ چینجنگ ہم نے ریفریش کرنے کے بعد چیک کرنی ہوتی ہے. اب یہ پیج ریفریش ہو گیا. ابھی ہم اس کو چیک کرنے کے لیے یہاں پہ کلک کریں گے. ابھی دیکھیں جی یہ چیزیں آ گئی ہیں. اہلیت کیا جی؟ وہ جو افراد جو بنیادی طور پر ناظر قرآن پڑھنا جانتے ہیں. اچھا جی، مخارج الحروف کی مکمل تفصیل، صفات الحروف. اچھا جی، یہ باقی ساری چیزیں. اس کے بعد مدت اس نے 4 سے 6 ماہ رکھی ہے. فیس اس نے جی $35 ماہانہ یا 9,000 پاکستانی روپے. ابھی داخلہ لیں کا اس نے بٹن لگا دیا. داخلہ لینے کے بعد پھر وہی فارم آ گئے. اچھا جی، داخلہ لینے والا فارم ہے نا، یہ یہاں پہ موجود ہے، اس نے اپنے طور پہ لگایا ہوا ہے. ہم اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں. اب ہم کیا کریں گے، ہم یہاں جائیں گے، اس میں اب مزید ایڈیٹنگ کریں گے، اور یہاں کا ہم اس کو اسکرین شاٹ دیں گے، اور اس میں ایک اور ہم اس کو پرامپٹ دیتے ہیں. اس میں ہم نے اس کو پرامپٹ کیا دینا ہے؟ پرامپٹ ہم اس کو یہ دیں گے کہ اس کارڈ میں یہ جو داخلہ والا ٹیب ہے، تو داخلہ لینے کے لیے جو بھی اسٹوڈنٹ کلک کرے گا اس پہ، تو آگے ایک مکمل فارم آنا چاہیے. فارم کے جو کالمز ہوں گے اس میں نام، ولدیت، شناختی کارڈ نمبر، فون نمبر، ایڈریس، پروفائل پکچر، اور تعلیم کی تفصیلات شامل کریں. مزید اس میں اس کو پروفیشنل داخلہ فارم بنانے کے لیے اپنی طرف سے بھی کوئی ایڈیشن کر لیں، اور اس فارم پر داخلہ لینے والے پر بٹن پر کلک کرنے سے ایک مکمل تفصیلی فارم کھل کر آنا چاہیے.
اور آخر میں سبمٹ کا بٹن ہوگا۔ چلیں جی، ایک سٹیپ اور ہم اس کا ایڈٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم اس پکچر کے ساتھ ہی ہم اس کو پرامپٹ بھی دیں گے۔ اچھا جی، ہم اس کو صرف پرامپٹ دے دیتے تو بھی یہ کام ہو جاتا، لیکن یہ جو ہم اس کو تصویر دیتے ہیں تو اے آئی میں کوئی بھی اے آئی ایجنٹ ہے، اس کو ہم جب کوئی تصویر پیسٹ کرتے ہیں وہ اس کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، تصویر کو پڑھتا ہے، پھر پرامپٹ کو دیکھتا ہے اور اس کو وہ بہترین طریقے سے سمجھ پاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک تصویر 1000 الفاظ سے زیادہ اثر رکھتی ہے، تو تصویر ہم لازمی دیں گے، پہلے اس کو دیکھ لے گا، پھر جب ہم پرامپٹ دیں گے تو جو پرامپٹ کی ہماری ورڈنگ ہے اس کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہے تو وہ سمجھ لے گا کہ اس میں جو یوزر ہے اس کا انپٹ کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ آپشن موجود ہیں، تو یہ یوزر کا جو میسج ہے، یوزر کا جو پرامپٹ ہے، یہ کس چیز کے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس میں کوشش کیا کریں کہ جو پرامپٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکرین شاٹ بھی لگا لیا کریں، اور اسکرین شاٹ میں آپ کوشش کیا کریں کہ فل پیج کی بجائے سلیکٹڈ ایریا والی ایکسٹینشن یوز کیا کریں۔ امید ہے ایکسٹینشن والا لیکچر تو سب کو اب سمجھ آ گیا ہوگا، جتنی قسم کی بھی ایکسٹینشن کامنلی ہوتی ہیں وہ ہم نے استعمال کی۔ اس کے علاوہ جو اپنا اپنا پروفیشن ہے اس لحاظ سے تو پھر ہر بندہ اپنی اپنی ایکسٹینشن بنا لے گا۔ ہمارا جو یہ ایکسٹینشن بنانے کا مقصد تھا، جو بیسک ایم تھا، وہ یہی تھا کہ ایک آئیڈیا ہو جائے کہ اگر کسی کو کسی بھی ضرورت کے حوالے سے کوئی ایکسٹینشن چاہیے ہوتی ہے تو وہ کس طرح بنے گی۔ مین آئیڈیا ہوتا ہے، ساری قیمت، ساری ویلیو جو ہوتی ہے وہ آئیڈیا کی ہوتی ہے۔ آپ نے ایک آئیڈیا سوچنا ہے اور اے آئی نے اس کو بنانا ہے۔ اے آئی کے تمام کورسز میں آپ نے ویب سائٹ بنانی نہیں سیکھ رہے ہیں، یہ آپ ایکسٹینشن بنانی نہیں سیکھ رہے ہیں، یہ مینولی ایکسٹینشن یا ویب سائٹ بنانے کا اور طریقہ ہے۔ اوریجنلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اوریجنلی آپ یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہمارا اے آئی ایجنٹ ہے اس سے کام کیسے لینا ہے۔ یہی مین چیز ہے کہ ہم اپنے اے آئی ایجنٹ سے کام کیسے لے سکتے ہیں۔ اے آئی سے کام لینے کے یہ ہم طریقے سیکھ رہے ہیں کہ اے آئی سے کام لینے کے لیے مختلف چیزوں میں ہم کون سا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ چلیں جی، اس نے یہ بنا دیا۔ اب ہم دوبارہ جاتے ہیں، ابھی داخلہ لینے والے پہ کلک کریں گے تو وہ نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے پیج کو ریفریش نہیں کیا ہوا۔ یہ چیز میں بار بار کیوں کر رہا ہوں؟ میں خود بھی پیج ریفریش کرنے کے بعد بھی یہ کر سکتا، لیکن یہ بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک چیز ریپیٹ ہوتی رہتی ہے تو وہ ذہن میں آ جاتی ہے۔ چلیں جی، ہم نے اس کو ریفریش کر دیا۔ ہم نے کون سا یہ تجوید القرآن کا ٹیب ایڈٹ کیا تھا، یہ کارڈ ایڈٹ کیا تھا ہم نے، اور یہاں سے ہم نے یہ داخلہ لینے والا کیا تھا، اور یہ دیکھیں یہ ایک آن لائن داخلہ فارم آ گیا۔ تو اس طریقے سے ہم جو بھی ویب سائٹ بناتے ہیں تصویر منتخب کریں گے، یہ دیکھیں وہ براؤز کر کے فوٹو لے بھی رہا ہے۔ تو جو بھی چیز ہم یہاں پہ یہ سارے کالمز ہم پر کریں گے تو یہ فارم سبمٹ ہو جائے گا۔ یہ سبمٹ ہونے کے بعد کہاں جائے گا؟ یہ جائے گا جی جو آنر ہیں ان کے ڈیش بورڈ پہ جائے گا۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم یہاں پہ جو آنر ہیں ان کے لیے ڈیش بورڈ بھی بنا سکتے ہیں۔ ڈیش بورڈ جب ہم بنائیں گے ان کے لیے تو اس میں بھی سیم پروسیجر استعمال کریں گے کہ جس جگہ پہ ہم ڈیش بورڈ بنانا چاہتے ہیں ہم اس کو پرامپٹ دیں گے کہ اس جگہ پہ ہم ڈیش بورڈ بنائیں، اور اس ڈیش بورڈ پہ جتنے بھی داخلہ فارم سبمٹ ہوتے ہیں اس ڈیش بورڈ پہ لاگ ان ہونے کے بعد وہاں سے اپروو کیے جائیں۔ وہ جو بیٹھے ہوں گے اس پہ ڈیش بورڈ میں، جو بھی آنر ہوں گے یا سی ای او ہوں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ چیک کریں گے کہ جو یوزر نے فارم فل کیا ہے اس میں اس نے فیس پے کی ہے کہ نہیں۔
اس میں ہم ایک اور ٹیب کا اضافہ کر سکتے ہیں کہ جو فیس ہے اس کی رسید اپلوڈ کریں، تو رسید کا ایک کالم کا ہم اضافہ کر سکتے ہیں، وہ رسید کو دیکھے گا، پھر اپنا چیک کرنے کے بعد اس کو ویریفائی کرنے کے بعد اس کو اپروو کرے گا یا ریجیکٹ کرے گا، تو اس کے لیے وہ ڈیش بورڈ بنائے گا، کیونکہ لیکچر بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو طوالت کے پیش نظر ایک آئیڈیا ہو گیا، ہم نے آئیڈیا دے دیا آپ کو، تو یہاں پہ آپ اس جگہ پہ، یہاں پہ آپ بنانا چاہتے ہیں، اس جگہ پہ کہیں بنانا چاہتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنا ڈیش بورڈ بنا سکتے ہیں، اور اس میں یہ ڈیٹا بھی آپ کو شو ہو رہا ہوگا جب آپ بنائیں گے، فارم فل کر کے سبمٹ کریں گے ڈیش بورڈ بنانے کے بعد، تو پھر آپ کو ان کا ڈیٹا بھی وہاں پہ شو ہو رہا ہوگا، اور آپ نے اس میں ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کا آپشن بھی رکھنا ہے۔ تو اس میں جو ڈبل لینگویج ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں مکمل اس پہ، اور یہ ہو رہی ہے، یہ بالکل پراپر انگلش میں پراپر انگلش لینگویج ہو رہی ہے، اردو میں پراپر اردو لینگویج ہو رہی ہے نستعلیق فونٹ کے ساتھ۔ تو آج کا جو پہلا طریقہ تھا ویب سائٹ کا وہ ہم نے ڈسکس کیا، اگلے لیکچر میں جو دوسرا طریقہ ہے ہم اس پہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ اس میں ہم کس طریقے سے ویب سائٹ اپنی بنا سکتے ہیں اور اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا طریقہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ اس کو سب سے پہلے پریکٹس کریں گے، پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے، جتنا کچھ آپ سیکھ رہے ہیں یہ بیسکس میں ہمارے ساتھ چل رہا ہے، تو آپ نے پریکٹس لازمی کرنی ہے، پریکٹس نہیں چھوڑنی۔ اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے اور اسی بات پہ رہیں گے کہ جی ہمارے پاس تو لنک موجود ہے، ہم کسی بھی وقت وہاں سے لیکچر دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو پھر چلتے چلتے بات بہت آگے تک چلی جائے گی، لیکچر زیادہ ہو جائیں گے، اور پریکٹس کرنے والے سیکھ کر کام کرنا شروع کر دیں گے، اور ہم اسی انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ جی ہمارے پاس لیکچر موجود ہیں، اور ہم پھر اپنی مرضی سے کسی بھی وقت دیکھ لیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویب سائٹ کا دوسرا طریقہ ہے، دوسرے طریقے سے ویب سائٹ بنانے کے لیے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔